Global ایسا Islam. الہام جو بظاہر نہایت خطرناک قدم کی طرف لے جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس ماں کے دل میں عجیب سا اطمینان اور سکون پیدا ہو گیا۔ اس الہام کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح آیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا نہ غم کرنا، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ ماں نے دل میں کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھ پر فرض ہے کہ میں اسے پورا کروں۔ چنانچہ اس نے مضبوط ارادہ کر لیا کہ وہ اس الہام کو عملی صورت دے گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل کے سپرد کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا اور اس سے کہا کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دو۔ بڑھئی نے سوال کیا کہ تم اس صندوق کو کس مقصد کے لیے استعمال کرو گی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو جھوٹ بولنے کی عادی نہ تھیں اور ہمیشہ سچ کا دامن تھامتی تھیں، اس سوال پر خاموش ہو گئیں۔ اس پر اس عورت نے صاف لفظوں میں کہا کہ میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، ایک نوزائیدہ بچے کی ماں ہوں اور اپنے بیٹے کو اس صندوق میں محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس کپتی بڑھئی کے دل میں فوراً یہ ارادہ پختہ ہو گیا کہ وہ جا کر جلادوں کو اس بچے کی خبر دے گا۔ چنانچہ وہ حکومت کے دفتر پہنچا، مگر جیسے ہی اس نے بات شروع کرنی چاہی، اس کے دل پر ایسی ہیبت اور دہشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ بول نہ سکا اور صرف ہاتھوں کے اشاروں سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ فرعونی کارندوں نے اس کی عجیب حرکات دیکھ کر گمان کیا کہ یہ شخص ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اسے مارا، پیٹا اور دفتر سے نکال دیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، اس کی قوت گویائی واپس آ گئی۔ وہ دوبارہ جلادوں کے پاس پہنچا، مگر پھر اسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اور ایک بار پھر مار کھا کر لوٹ آیا۔ تب اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس معاملے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے خاموشی سے صندوق تیار کر دیا۔ ادھر صبح کا وقت تھا، اہل مصر ابھی گہری نیند میں تھے۔ مشرق کی جانب سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے نوزائیدہ بچے اور صندوق کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پہنچے۔ آخری مرتبہ بچے کو دودھ پلایا، پھر نہایت محبت اور درد کے ساتھ اسے صندوق میں رکھا اور اس صندوق کو دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی تیز اور پرجوش لہریں اس صندوق کو آہستہ آہستہ ساحل سے دور گہرے پانی کی طرف لے گئیں۔ ماں کنارے کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل اس کے سینے سے جدا ہو کر ان موجوں کے ساتھ بہتا جا رہا ہو۔ اگر اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صبر اور سکون نہ عطا فرماتے تو یقیناً وہ ضبط نہ کر پاتی اور سارا راز فاش ہو جاتا۔ دوسری جانب اگر فرعون کے محل کے حالات پر نظر ڈالیں تو روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی شدید بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعون نے اس کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر شفا نہ ہوئی۔ آخر اس نے کاہنوں اور نجومیوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، اے فرعون، ہمیں علم نجوم سے یہ اشارہ ملا ہے کہ دریائے نیل سے ایک بچہ تیرتا ہوا تیرے محل میں آئے گا۔ اگر اس بچے کے منہ کی رال اس بیمار کے جسم پر لگا دی جائے تو وہ شفا پا جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمت اللہ علیہا اسی واقعے کے منتظر رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن اچانک انہوں نے دریا کی سطح پر ایک صندوق کو تیرتے ہوئے دیکھا۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ اسے پانی سے نکال کر محل میں لایا جائے۔ سرکاری خدام وہ صندوق اٹھا کر فرعون کے سامنے لے آئے۔ کسی میں اتنی جرائت نہ تھی کہ اس کا ڈھکنا کھولے، کیونکہ مشیت الہی یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کا ڈھکنا خود فرعون کے ہاتھوں سے کھلے۔ چنانچہ جیسے ہی ڈھکنا کھولا گیا، فرعون کی ملکہ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا کی نظر اس بچے پر پڑی تو یوں محسوس ہوا جیسے ایک نورانی چمک نے اس کے دل کو یکدم منور کر دیا۔ ان ایام میں خصوصاً فرعون کی ملکہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمت اللہ علیہا کے دل میں اس نومولود بچے کی محبت اس طرح جاگزیں ہو گئی جیسے دل میں گھر بنا لیا ہو، اور جب اللہ کے حکم سے اس بچے کا آب دہن اس کی شفا کا سبب بن گیا تو یہ محبت اور بھی گہری ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نیل کی موجوں سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بن جائے۔ ناظرین، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بچپن میں حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہا کی گود میں آئے
तो उन्होंने आपके चेहरे पर नूरे नबूवत की झलक देखी और इसी लम्हे दिल में ये फैसला कर लिया कि इस बच्चे को अपना बना लेंगी। चुनाचे उन्होंने फिरौन से वो बात कही जिसे कुरान पाक ने महफूज कर दिया कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। इस पर बदबख्त फिरौन ने बेनियाजी से कहा कि तुम इसे रख लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर फिरौन भी आसिया की तरह ये कह देता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाह ताला उसे भी हिदायत अता फरमा देते, जैसे आसिया रहमतुल्लाह अलैहा को हिदायत नसीब हुई। नाजरीन, इधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महल में पहुंचे तो आप शदीद भूख का शिकार थे। वक्त गुजरता गया और भूख की शिद्दत बढ़ती गई। बेकरारी के आलम में आप बार बार रोने लगे। आपकी आवाज महल की फजा में गूंजती हुई मलका तक पहुंची, जिसे सुनकर उसका दिल कांप उठा। फिरौन के सिपाहियों ने बच्चे को खामोश कराने के लिए कई दाइयों का इंतजाम किया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी एक का दूध कबूल न किया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने अगरचे अल्लाह पर कामिल भरोसा और तवक्कुल के जरिए अपने दिल को संभाल लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के हाल से बाखबर रहना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी हजरत कुलसूम से कहा कि हालात पर नजर रखो, और बेटी ने मां के हुक्म को निहायत दानाई से पूरा किया। वो फिरौन के महल के करीब पहुंच गईं ताकि अपने भाई के हालात मालूम कर सकें। फिरौन के सिपाही उन्हें पहचान न सके। इसी दौरान शाही कारिंदे बच्चे को लेकर महल से बाहर आए ताकि किसी दाई का बंदोबस्त करें। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने दूर से अपने भाई को देखा और बड़ी हिकमत से कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। उसका अपना बच्चा उससे जुदा हो गया है और वो उस बच्चे को दूध पिलाने पर आमादा है। ये सुनकर हुक्म दिया गया कि फौरन उस औरत को महल में लेकर आओ। इजाजत मिलते ही हजरत कुलसूम खुशी से दौड़ती हुई अपनी वालिदा के पास पहुंची, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सलामती की खबर दी, और यूं अल्लाह के वादे के मुताबिक मां अपने बच्चे के साथ इज्जत और हिफाजत के साथ फिरौन के महल में दाखिल हो गई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने परवरदिगार आलम के वादे को पूरा होते अपनी आंखों से देख लिया, तो शुक्र इलाही अदा करते हुए अल्लाह के अजीम पैगंबर को अपनी आगोश में ले लिया और अपने नूरे नजर को दूध पिलाना शुरू किया। नाजरीन, अल्लाह ताला को यह मंजूर न था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी गैर या हराम दूध से परवरिश पाएं, बल्कि रब्बे करीम की मशीयत ये थी कि वो अपनी मां के तैयब, ताहिर और पाकीज़ा दूध से नश्व नुमा पाएं। At Sajid Nadium 7900